بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 137 ہے اور اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے باب صلاۃ المنفرد خلف الصف، یعنی صف کے پیچھے اکیلے شخص کی نماز کا مسئلہ کیا ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 4 احادیث ذکر کی ہیں جن میں صف کے پیچھے اکیلے شخص کی نماز کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جائز ہے یا نہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب صلاۃ المنفرد خلف الصف، اس کی پہلی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی ام سلیم خلفنا، رواہ الشیخان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے اور ایک یتیم نے ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، میری والدہ ام سلیم خلفنا ہمارے پیچھے تنہا کھڑی تھیں، رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصلی الی الصف فذکر ذلك قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاری۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ رکوع کی حالت میں تھے یا رکوع فرما رہے تھے۔ فرکع قبل ان يصل الى الصف، میں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اللہ زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص کو زیادہ فرمائے، یا اللہ تعالیٰ زیادہ کرے آپ کی حرص کو۔ ولا تعد، دوبارہ ایسا نہیں کرنا یا دوبارہ ایسا نہ کرو، رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تیسری روایت وعن وابصۃ بن معدن رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمر ان يعيد الصلاة، رواه الخمسة الا النسائی وحسنہ الترمذی وصححہ ابن حبان۔ وابصہ بن معبد سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کو حکم دیا کہ ان یعید الصلاۃ، نماز کو لوٹائے۔ اس کو 5 محدثین نے روایت کیا، اصحاب خمسہ نے روایت کے سوائے نسائی کے، اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا اور صحیح ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس باب کی آخری روایت وعن علی بن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه احمد وابن ماجہ واسنادہ حسن۔ علی بن شیبان سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو صف کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ فوقف، تو آپ ٹھہر گئے، حتی انصرف الرجل، یہاں تک کہ اس نے سلام پھیر لیا یا وہ نماز سے فارغ ہو گیا۔ فقال له، تو اس سے کہا استقبل صلاتک، اپنی نماز دوبارہ پڑھو۔ فلا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، صف کے پیچھے اکیلے شخص کی نماز نہیں ہوتی، رواہ احمد وابن ماجہ واسنادہ حسن، اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس باب کے تحت فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خلف صف اکیلے نماز پڑھ لے تو کیا جائز ہے یا نہیں ہے، اور ایسا کرنا یعنی اکیلے نماز پڑھنا یہ صحیح ہے یا نہیں، اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں۔ تو ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک
اگر کوئی شخص خلف صف تنہا نماز پڑھ لے تو یہ جائز ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر پھر بھی کسی بھی وجہ سے کسی نے اکیلے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو پھر ان میں سے ائمہ ثلاثہ اور جمہور میں سے بعض کے نزدیک اعادہ واجب ہے اگر کسی نے ایسے کر لیا، اور بعض کے نزدیک اعادہ مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ دوبارہ اس نماز کو پڑھ لیا جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ جو اس مسئلے میں الگ ہیں فقہاء اربعہ میں سے اور اہل ظواہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خلف صف تنہا نماز پڑھنا نماز فاسد ہو جاتی ہے، تنہا نماز ہوتی نہیں اور اعادہ واجب ہوتا ہے۔ احناف کے ہاں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں پہنچا کہ آخری صف بھر چکی تھی تو وہ دوسرے آدمی کے آنے کا انتظار کرے گا۔ اگر رکوع تک کوئی اور شخص نہیں پہنچا مسجد میں تو اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پچھلی صف میں اکیلا ہو تو وہ اگلی صف سے آدمی کو پیچھے کھینچ لے۔ ہاں اگر البتہ ایسا کرنے میں ایذا کا اندیشہ ہے یا پھر کسی لا علمی کی وجہ سے کسی فتنے اور انتشار کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں خلف صف تنہا ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس طرح کر لینا جائز ہے، اس کو نماز کا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس صورت میں پھر کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے ان احکامات کی رعایت نہ کی، یعنی انتظار نہ کیا رکوع تک دوسرے آدمی کے آنے کا، یا پھر یہ کہ اگلی صف میں سے کسی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش نہیں کی، پیچھے لانے کی کوشش نہیں کی، ہاں اگر اس میں فتنے کا انتشار کا اندیشہ تھا اس وجہ سے چھوڑ دیا تو اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ اگر رعایت نہ کی تو پھر اس میں کراہت ہوگی۔ احناف کہتے ہیں کہ وہ پھر مکروہ ہوگی۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ علی بن شیبان کی حدیث اور وابصہ بن معبد کی حدیث ہے۔ اس باب کی آخری دو روایات ہیں جو یہ امام احمد اور اہل ظواہر کی دلیل ہیں۔ اس کے اندر واضح طور پہ ہے ان دونوں احادیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعید الصلاۃ، نماز کو دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور آخری حدیث میں فرمایا کہ فلا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، اکیلے جو ہے وہ تنہا نماز نہیں ہوتی صف کے پیچھے۔ تو ان دونوں احادیث سے وہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اعادہ واجب ہے اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ جمہور اور ائمہ ثلاثہ کی طرف سے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی احادیث جو ہے وابصہ بن معبد کی اور علی بن شیبان کی احادیث جو ہے ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ وابصہ بن معبد کی جو روایت ہے وہ اس میں جو حکم ہے ان یعید الصلاۃ، نماز دوبارہ پڑھو، تو یہ امر استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ جمہور اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ اور دوسری جو روایت ہے علی بن شیبان کی، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں دو راوی ہیں، ملازم بن عمرو اور عبداللہ بن بدر، یہ دونوں راوی ضعیف ہیں، لہذا ان کے ضعف کی وجہ سے اس روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ جمہور کے دلائل جو ہیں وہ پہلی دلیل تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو اس باب کی دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادے کا حکم نہیں دیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو اور زیادہ کرے، دوبارہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی، نماز فاسد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے، اور اگر نماز مکروہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ نماز دوبارہ پڑھو، لیکن آپ نے اعادے کا حکم نہیں دیا، گویا کہ نماز ہو گئی ہے، لیکن ایسا جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آئندہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ
جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگلی صف سے کسی کو کھینچ لے یا پھر رکوع تک انتظار کرے کہ کوئی اور شخص آ جائے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ پہلی دلیل جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ دوسری دلیل جو ہے وہ حدیث انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس باب کی پہلی روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اور یتیم نے ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ امی ام سلیم خلفنا، ہماری والدہ جو کہ ام سلیم تھی انہوں نے ہمارے پیچھے تنہا نماز پڑھی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ تو یہ بھی جمہور اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے کہ انہوں نے ام سلیم نے رضی اللہ تعالی عنہا نے اکیلے نماز پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر نہیں فرمائی، تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نماز تو جائز ہے، لیکن دیگر احادیث کی روشنی میں جمہور اور ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا جان بوجھ کر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کوشش کر لے کہ کوئی اور شخص آ جائے، انتظار کر لے رکوع تک، اگر نہیں آیا کوئی تو پھر اگلی صف سے کسی کو کھینچ لے۔ اگلی صف سے کھینچنے میں کسی قسم کے انتشار کیا، کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہو کہ وہ شخص جو ہے نا کو آگے سے شور مچا دے کہ مجھے کیوں کھینچ رہے ہو، یا نماز توڑ دے، تو اس صورت میں وہ تنہائی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب صلاۃ المنفرد خلف الصف کی 4 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص خلف الصف تنہا نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعض کے نزدیک جو ہے اس کا اعادہ واجب ہے اور بعض کے نزدیک اعادہ مستحب ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کوشش کر لے کہ رکوع تک انتظار کرے، اگر کوئی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے سے کسی کو کھینچ لے اگلی صف سے، اگر اس میں بھی کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہو اور انتشار کا اندیشہ ہو تو پھر تنہا ہی نماز پڑھ لے تو بلا کراہت اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ امام احمد اور اہل ظواہر کے نزدیک نماز اس کی فاسد ہے، اعادہ واجب ہے، اکیلے نماز ہوتی ہی نہیں ہے ان کے نزدیک۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص تنہا خلف الصف نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، کیا احناف کے نزدیک مطلقاً خلف الصف تنہا نماز جائز ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔